ہدایت کس سے ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. سبحان اللہ. قرآن کو تھامو گے اللہ تمہیں ہدایت دے گا. سبحان اللہ. قرآن کی ہم نے برکت کے ساتھ ساتھ عزت کے ساتھ ساتھ اس سے ہدایت بھی اخذ کرنی ہے، اس سے ہدایت بھی لینی ہے کہ قرآن دراصل قرآن کا جو اتارنے کا مقصد ہے وہ ہدایت کے لیے. برکت اپنی جگہ، شفا اپنی جگہ، قرآن کی عزت و احترام یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن مقصد قرآن کا کیا ہے؟ سیدھا راستہ. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو تھام لیں اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ ہمیں عروج دے گا، اور قرآن کو چھوڑنے کی ذرا سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پستی میں ڈال دے گا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو لیں اور دنیا میں پھیلا دیں، عمل کی نیت سے سیکھیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 20ویں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ خلاصہ مضامین قرآن کے اعتبار سے ہے. سورۃ النمل کا مسلسل سے ہمارا مطالعہ جاری اور ساری ہے، اور سورۃ النمل کے رکوع نمبر 5 کا ہم آغاز کریں گے آج کے اس درس میں. سورۃ النمل کے 5ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے للکارا ہے، اور آپ کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو انداز ہے للکارنے کا مشرکین سے ہے، مشرکین سے آپ کا انداز ہے للکارنے کا. اور فرمایا کہ بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین کس نے تخلیق کی. ڈائریکٹ آسمان سے بات کی جا رہی ہے. اتنی بڑی نعمت جو تم پر میں نے چھت کی طرح تمہارے اوپر نچھاور کیا ہوا ہے، یہ کس نے بنایا؟ بارش کون برساتا ہے اور اس کے ذریعے حسین باغات کون لگاتا ہے؟ زمین کو جائے سکون و راحت کس نے بنایا؟ زمین میں نہریں کس نے بہا دی؟ بوجھل پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے بخشا؟ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا انتظام کس نے کیا؟ دو پانی آپس میں بالکل قریب قریب ہے، بظاہر وہ ملے ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں ایک آڑ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر اس پانی کو کوئی ملانا چاہے تو ملا کے دکھائے. یہ پانی اگر مل جائے تو یقیناً پانی میٹھا اور کڑوا دونوں ملیں گے تو اپنی جگہ ایک پانی کی جو مٹھاس میٹھا پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کڑوا پانی ہے وہ اسی طریقے سے زمین میں نہریں کس نے بہا دی؟ بوجھل پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے بخشا؟ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا انتظام کس نے کیا؟ کس نے اجازت دی کہ میٹھے پانی کو کہ آپ نے کڑوے پانی کے اندر مکس نہیں ہونا؟ اور کس نے یہ حکم دیا کہ کڑوے پانی کو کہ آپ نے میٹھے پانی سے مکس نہیں ہونا؟ جبکہ بظاہر دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن دونوں کو اجازت نہیں ہے کہ آپس میں کیا ہو جائے؟ مکس ہو جائے. یہ کس کی نعمت ہے اور کس کی اجازت ہے اور کس کا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور فرمایا کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے؟ سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی قدرتی علامات یعنی پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے؟ بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارات کون بھیجتا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا اور جو دوبارہ بھی ان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے؟ آسمان و زمین سے رزق کس نے پیدا کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود اور ہے؟ اگر ہے تو لاؤ. یہ کاریگری صرف اللہ کی ہے،
میرے اللہ کی ہے، آپ کے اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ اس کے کام میں دخل اندازی کرے۔ وہ میرا ایک اللہ ہے، وہ تنہا اللہ ہے جو ساری چیزوں کو اپنی ایک ترتیب کے ساتھ چلا رہا۔ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر کہ جو ان بڑی نعمتوں اور ان بڑی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں کرتے اور حقیقی ایمان پر نہیں آتے۔ اب مزید آگے بڑھے تو اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اور اس میں کفار کا سوال بیان کیا گیا ہے جو قیامت کے واقع ہونے کے حوالے سے ہے، کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ جواب دیا گیا کہ قیامت بہت جلد واقع ہونے والی ہے، البتہ غور تو کرو کہ ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے۔ مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت اور بہت ساتھ میں جو ہے رحمت کے ساتھ ساتھ ہدایت کا حصول بھی ہے، اور ہدایت کس سے ہے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، قرآن کو تھامو گے اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ سبحان اللہ، قرآن کی ہم نے برکت کے ساتھ ساتھ عزت کے ساتھ ساتھ اس سے ہدایت بھی اخذ کرنی ہے، اس سے ہدایت بھی لینی ہے کہ قرآن دراصل قرآن کا جو اتارنے کا مقصد ہے وہ ہدایت کے لیے۔ برکت اپنی جگہ، شفا اپنی جگہ، قرآن کی عزت و احترام یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن مقصد قرآن کا کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو تھام لیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ ہمیں عروج دے گا، اور قرآن کو چھوڑنے کی ذرا سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پستی میں ڈال دے گا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو لیں اور دنیا میں پھیلا دیں، عمل کی نیت سے سیکھیں اس کو۔ مزید فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کے لیے ہے۔ اس کتاب نے ان معاملات کی حقیقت میں وضاحت کر دی ہے، کیا ہے؟ جن میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا۔ یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے کہ قرب قیامت ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے گا۔ اس کی گفتگو ان لوگوں پر حجت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 7 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ دین کی تعلیمات جھٹلانے والوں سے دریافت فرمائے گا کہ تم نے کیوں میری واضح آیات کو جھٹلایا۔ وہ ندامت کے مارے جواب نہ دے سکیں گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت سور پھونک دیا جائے گا اور تمام مخلوقات پر اس پر لذت طاری ہو جائے گا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جو انسان نیک کام کرے گا وہ اپنی نیکی کو ساتھ لائے گا، جو برا کام کرے گا وہ اپنے ساتھ برائی لائے گا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں اوندے بل گرا دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو دعوت قبول نہ کرے گا اسے برا انجام سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ ان قریب اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ لوگ جان لیں گے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام کیا ہے؟ برحق ہے۔ مزید اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہو رہا ہے اور سورۃ النمل کی تکمیل ہوئی، اور سورۃ القصص کے پہلے ہی رکوع میں ایک زبردست تدبیر کا ذکر ہے۔ فرعون انتہائی ظالم تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی نومولود بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ فرعون کو اپنی عظیم قدرت کا ایک مظہر دکھا کے رہے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے الہام کے ذریعے ان کی والدہ کو رہنمائی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کی ایک تابوت میں لٹا کر دریا کے حوالے کر دیں۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا نے کہا کہ اے اس بچے کو قتل کرنے کا آپ کو کیا فائدہ، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی، جو آپ کی بہن اور سسٹر تھی، وہ ایک فاصلے پر تابوت کو دیکھ رہی تھی۔
اور اسی طریقے سے وہ تابوت چلتا چلتا فرعون کے باغ میں جا کے پہنچ گئی. اس کی بہن جا کے تابوت کے ساتھ پہنچ گئی آگے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا. ان کی ہمشیرہ نے پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گی، پوری ذمہ داری سے ان کو دیکھ بھال ان کی کرے گی. اور یوں اللہ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کے ذریعے سے کروائی. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. آئیے اب چلتے ہیں رکوع نمبر 3 کی طرف، جس میں بلکہ رکوع نمبر 2 کی طرف، جس میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت کی دولت سے نوازا. علم و حکمت یہ عطا کی اور نبوت کی تمہید ہے کہ وہ ایک روز شہر میں صبح کے وقت داخل ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم ایک آدمی یعنی قبطی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا تھا. اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا اور آپ علیہ السلام نے قبطی کو ظلم کی سزا دینے کے لیے ایک مکہ رسید فرمایا اور اس مکے سے اس کی جان چلی گئی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اللہ سے معافی طلب کی. اللہ نے الہام کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی بخشش کر دی گئی ہے. فرعون تک اس قتل خطا کی اطلاع پہنچ گئی. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا. آپ علیہ السلام نے اللہ سے عافیت کی دعا کی. اللہ نے آپ کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا. اب مزید اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے ہیں اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. البتہ 2 لڑکیاں ہیں جو ایک طرف سے کھڑی ہیں. آپ علیہ السلام نے دریافت کرنے پر لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گھر پر اور کوئی مرد نہیں، تو لہٰذا بکری چروانے کی ذمہ داریاں ہماری ہیں. آپ نے چرواہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے پردیس کی بے بسی میں التجا کر رہے ہیں. پردیس فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، تو ہی میرا خیر خواہ ہے، میری جھولی میں ڈال دے کوئی خیر اور میں اسی خیر کا محتاج ہوں. کوئی نازل ایسی کر اس بندے پر خیر کہ میں اس کو لے لوں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور جن لڑکیوں نے حسن سلوک سے آپ نے جن لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تھے وہی لڑکیاں آئیں آپ کے پاس. ایک لڑکی آئی، قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس لفظ کو بیان کیا ہے، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ آئی. اور بعض علماء کرام نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حیا پر چل کے آئی، حیا پر چل کے آئی یعنی حیا کے ساتھ چل کے. تو یہ بعض علماء نے اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا ہے. اور نہایت شرم و حیا کے ساتھ. لہٰذا اس سے اندازہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو اللہ نے، اسلام نے کتنی عزت دی ہے کہ ان کی عافیت، ان کی عزت شرم و حیا میں ہے. جو خواتین اپنی شرم و حیا کی چادر اتار دیتی ہیں تو وہ اس طرح کی عزت نہیں پا سکتی جس طرح کے شرم و حیا والی خواتین عزت پاتی ہیں. اور اسلام نے خواتین کو بڑی عزت دی ہے. اسی طریقے سے اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے والد شیخ مدین آپ کو بلا رہے ہیں. آپ نے اپنی پوری داستان شیخ مدین کو سنائی. شیخ مدین نے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ یہاں ہمارے پاس محفوظ ہیں. پھر پیشکش کی اگر آپ 8 یا 10 سال تک ان کی بکریوں کو دیکھ بھال پر راضی ہوں تو وہ آپ کو نہ صرف یہاں رہائش دیں گے بلکہ اپنی بچی کے ساتھ نکاح بھی کروا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا. اس کے بعد رکوع نمبر
4 کا آغاز ہو رہا ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے ساتھ خدمات کے طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنی اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہو رہے ہیں، اور دوران سفر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفرازہ اور فرمایا کہ معجزات کی صورت میں اللہ نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا، 2 معجزات آپ کو دیے، وہ ان معجزات کے ساتھ آل فرعون کی طرف جائیں، انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت کے منصب پر فائز کرنے کی درخواست کی، اللہ نے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ اللہ نے آل فرعون کو حق دشمنی کی سزا دی، سمندر میں غرق کر دیا، رہتی دنیا تک لان تان ان کے مقدر میں رکھ دی جائے گی، پھر آخرت میں بھی وہ بری طرح ذلیل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 5 کا آغاز ہے، جس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ گزشتہ واقعات کا بیان ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں کو تاریخ کی اصل حقائق سے آگاہ کر دیں اور انہیں عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اگر مشرکین مکہ پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ، تو نے ہماری طرف سے رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور یوں ہم تباہی سے بچ جاتے۔ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو تورات کی طرح کی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ تورات کو بھی انکار کر چکے ہیں، تورات کا بھی انکار کر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور اللہ کی کتاب لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ لیکن اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں تو جان لیں یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز ہے، اور جس میں مشرکین مکہ کی محرومی اور اہل کتاب کے صالحین کی خوشی بختی کا بیان ہے۔ مشرکین کے مکہ کے سامنے قرآن حکیم کا تسلسل کے ساتھ نزول ہوتا رہا، لیکن وہ ہدایت سے محروم رہے۔ دوسری طرف سے حبشہ سے آنے والے عیسائی ایک ہی بار قرآن کریم پر ایمان لے آئے۔ مکہ والوں نے ان کی توہین کی، لیکن انہوں نے جواب میں صبر و خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، ان کی برائی کا جواب برائی سے دیا۔ عیسائی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا مسلمان تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گویا وہ دوبارہ مسلمان ہوئے، اس لیے انہیں دوہرے اجر کی بشارت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آ کر لوگ ایمان لے آئیں، لیکن مکے والے اس نعمت سے محروم رہے۔ خاص طور پر ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر آپ علیہ السلام کو شدید صدمہ ہوا۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری حق کو پہنچانا ہے، اور یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچا دیا ہے۔ کسی کو ہدایت دینا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ مشرکین مکہ دہائی دیتے تھے کہ اگر ہم نے بت پرستی کی نفی کر دی تو ہم پر کیا ہوگا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ خانہ کعبے میں جو کئی قبیلے کے بت پڑے ہیں رکھے ہوئے، ان بتوں کے لیے سارا سال آ کر نذرانے پیش کرتے ہیں، اگر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دیں تو وہ ہماری عزت، وہ ہماری تجارت، وہ ہمارے نذرانے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کا آغاز ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جو عارضی دنیا میں عیش کر لیں، لیکن آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں قیدی بن کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں مزہ چکھے گے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ خود ساختہ معبود جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے تھے۔ معبودان باطل یعنی دنیا اور مذہبی سیاسی پیشوا کہیں گے کہ ہم تو خود ہی گمراہ تھے، تمہیں کیسے ہدایت دیتے؟ آج ہم خود جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، بھائی ہم تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہمارے اندر تو وہ طاقت اور قوت نہیں، لہٰذا اللہ فرمائے گا تم دونوں یہ جو طبقے ہیں اب رہو اس میں، مزہ چکھو۔ اب اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 8 کا آغاز ہے، جس میں قارون کا عبرتناک واقعہ ہے، اور بتایا گیا کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یعنی قارون کا۔ اس کے مال دولت کی خزانے انتہائی کثیر تھے،
اور وہ دولت کے نشے میں تکبر کرتا تھا اور فرعون کا ایک ایجنٹ بن کر اپنی قوم پر ظلم کر رہا تھا۔ اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو، دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اس نے اکڑ کر کہا مجھے مال، دولت، علم کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ملی ہیں۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ ماضی میں جو ہلاک ہونے والی کئی قومیں دولت اور طاقت کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے تھی؟ ایک روز وہ پوری شان و شوکت سے شہر میں نمودار ہوا۔ دنیا داروں نے حسرت سے کہا کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے مل جاتے، ایسے خزانے جیسے کہ قارون کو ملے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مال ہے، او کیا بات ہے۔ تو اللہ نے جو لوگ یہ حسرت پیش کر رہے تھے، اللہ نے اس کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے قارون کو زمین کے اندر، زمین نے ان کو دبوچ لیا، اللہ نے زمین کے اندر اس کو دسا دیا، اور اس طرح سے دولت مند بننے کی تمنا جو کر رہے تھے، اب اللہ کا وہ شکر ادا کریں کہ شکر ہے میرے مالک، ہم اس بہت بڑی تباہی سے بچ گئے ہیں، شکر ہے میرے اللہ، ہمیں جو دولت ملی ہے ہم اسی پر راضی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کم ہے تو صبر کریں، اور اگر زیادہ ہے تو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں، اپنے بھائیوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اگر ممکن ہو تو اور آگے علاقے سے بڑھ کر آگے بھی دنیا کو پہنچائیں اس رزق، کیونکہ یہ رزق اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وافر مقدار میں اللہ کی امانت ہے، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس رزق کو دوسروں تک بھی فائدہ پہنچے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ رہنمائی کی گئی آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کریں گے، نہ قارون کی طرح فساد مچائیں گے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کئی گنا بڑا کیا ملے گا، ان کو سزا دی جائے، اور اس کے برعکس جو اچھائی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بڑا اجر ان کو پیش کیا جائے گا۔ برائی کا ویسے ہی بدلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ نے آپ پر قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ڈالی تھی، وہ آپ کو ضرور کامیاب کی اعلیٰ منازل تک پہنچائے گا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اپنے خاص و فضل سے عطا فرمائی۔ اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسی کے ہو کر رہیں اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، صرف اسی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کی معبودی اور عبادت نہ کریں۔ وہ ذات ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ہے اور ہر فیصلہ اللہ کے پاس ہے اور وہ خود ہی اس کو پورا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ العنکبوت کی آغاز ہے، سورۃ العنکبوت کا آغاز ہے، اور ہم نے سورۃ القصص کا مطالعہ مکمل کیا ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے جس میں بتایا گیا اور خبردار کیا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہنم سے بچا لے گا، اللہ کی آزمائش کے ذریعے ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا۔ جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے اللہ ان کو کئی گناہ ان کے معاف فرما دے گا، انہیں بھرپور اجر دے گا۔ والدین کے ساتھ اس کے سلوک کا حکم ہے، اور البتہ اگر شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اب مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے جس میں آگاہ کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک صبر و استقامت سے قوم کو دعوت دی۔ قوم کی اکثریت نے حق کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے سے مخالفین حق کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، اس اللہ کی بندگی کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے، تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، بالآخر اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا، اپنے اعمال کا بدلہ تمہیں وہاں تم پالو گے۔ بد نصیب اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، اور دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو دوچار کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، انہیں محفوظ کیا کہ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا کہ تم جانتے ہو کہ مٹی کے بنائے ہوئے بت تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، رشتہ داروں کے بندھن اور باہمی مفادات ہیں جو تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں، تم باطل تصورات پر اڑے ہوئے ہو، روز قیامت تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، ایک دوسرے کو اپنی گمراہیوں کا ذمہ دار قرار دو گے۔
وہاں تم سب کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں. کوئی تمہاری مدد نہیں کرنے آئے گا. انہیں جب محسوس ہوگا اس قوم سے کسی بھلائی کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ قوم کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی. ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف اصلاح کے لیے بھیجے گئے جس نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی جیسے قبیح جرم کا ارتکاب کیا تھا. جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اس بدفعلی سے روکا تو وہ اکڑ کر کہنے لگے کہ مطالبہ کرنے لگے کہ تم اگر جس عذاب کی بات کرتے ہو نا، بولے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 4 کا آغاز ہے. اس میں 5 جرم قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. ان میں قوم لوط، اصحاب مدین، قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون شامل ہے. مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد چوتھے رکوع میں 5 مجرم قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. ان میں قوم لوط نمبر 1، نمبر 2 اصحاب مدین، نمبر 3 قوم عاد، نمبر 4 قوم ثمود، نمبر 5 آل فرعون. مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو ان پر آنے والوں عذابوں کی صورتیں بیان کی گئی. تیز آندھی جس کے ذریعے قوم لوط پر کنکریاں برسائی گئی، زلزلے آئے جس کے ذریعے سے قوم ثمود اصحاب مدین کو ہلاک کر دیا گیا، زمین پر دھسا دیا گیا جس کے ذریعے قارون کو برباد کر دیا گیا، طوفان یا سمندر میں غرق کر دینا جیسے کہ قوم نوح اور آل فرعون کو تباہ کیا گیا. یہ تمام مجرم قومیں تھیں جو شرک میں مبتلا تھیں. خود ساختہ معبود انہوں نے بنا لیے تھے. اللہ نے پھر ان کو عذاب کے ذریعے سے پکڑا اور تباہ و برباد کر رکھ دیا. اور یہ امید رکھتے تھے کہ ہمیں ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری عزت، ہماری شہرت یہ بچا لے گی. اور ان کی ایسے بڑے جال تھے جو مکڑی کی طرح کمزور تھے. اللہ کے ہاں، ہمارے ہاں تو بڑے لمبے چوڑے اور بڑے مضبوط اور بڑے اسٹرانگ تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی قوت اور قدر نہیں تھی. بالکل اسی طرح سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی معیشت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں اور اپنی محنت میں لگے رہیں اور ایمان اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہ ایمان نصیب فرمائے. پھر ایمان پر استقامت میں لگے رہیں. اللہ ہم سب کو ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے. الحمدللہ یہ پارہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی نشست میں پارہ نمبر 21 کا آغاز کریں گے.